قوانین کے مطابق ادا کریں۔ 5 حصوں میں جو تقسیم کر رہے ہیں، 5 حصوں کا انسان کے وہ سیونگ کے اوپر ہے یا ہر مہینے اس کو نکالا جا سکتا ہے، کس طرح سے؟ خمس انسان روزانہ بھی نکال سکتا ہے، مہینے کے بعد بھی نکال سکتا ہے۔ البتہ شریعت نے آپ کو سہولت دی ہے کہ آپ سال بھر جو ہے وہ اپنے چیزوں کو استعمال کریں، اپنے اموال کو استعمال کریں اور سال کے بعد حساب کریں۔ اگر آپ مہینے کے بعد حساب کرنا چاہیں تو خمس کا حساب کیا جا سکتا ہے۔ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، خم سے آپ نے کہا کہ 5 حصے ہیں، اس پر تھوڑی سی اس پر وضاحت تھوڑی سی قبلہ اس پر پیش کر دیں۔ 5 کس حصے طرح کا سے مطلب حصے یہ کیا ہے ہے، کہ بنانا کیا جی فرض کریں کہ آپ کے پاس جو پیسہ بچا ہے 1000 روپیہ ہے۔ اب اس 1000 روپے کے آپ 5 حصے کریں گے تو 200 روپے بنیں گے۔ 4 حصے آپ کے ہیں اور 5واں حصہ جو ہے وہ خمس ہے، وہ آپ نکال دیں گے، یعنی 1000 روپے پہ 200 روپے، یعنی 20%، 100 پہ 20%، یہ ہے خمس۔ 100 پہ 20% نکالیں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے سہم سادات، سہم امام، اس کی بھی تھوڑی سی تشریح بیان فرمائیں۔ جب انسان خمس نکال دیتا ہے تو خمس 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، آدھا سام امام ہے اور آدھا سام سادات ہے۔ سام امام جو ہے وہ مجتہدین کی اجازت سے ان امور میں جس کی وہ اجازت دے وہاں پہ وہ خرچ ہوتا ہے۔ سام سادات کے لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ خود، یعنی جو شخص خمس ادا کر رہا ہے وہ خود ان سادات تک خمس پہنچا سکتا ہے جو اس کے لینے کے مستحق ہیں۔ بنیادی طور پر خمس 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ امام کا ہے اور ایک حصہ سادات کا ہے۔ آدھا سادات کو جاتا ہے اور آدھا امام کا رہتا ہے۔ اچھا، جو سہم امام ہے اس کو کس طرح سے دیتے ہیں کہ امام تو غیبت میں ہے، وہ کہاں پہ اس کی امام علیہ السلام پردے غیبت میں ہیں، اور امام علیہ السلام کے بعد جو ان کے نائبین ہیں جن کو ہم مجتہد، جامع الشرائط یا نائب امام بھی کہتے ہیں، وہ مجتہد و جامع شرائط ہو جس میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہوں، جس کی لوگ تقلید کرتے ہوں۔ امام کی غیبت میں خمس ان کے پاس جاتا ہے، اور وہ جہاں پر دینی امور میں خرچ کرنا مفاد شریعت کے مطابق سمجھتے ہیں وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دست گردان کیا ہے؟ دست گردان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس پر خمس تو واجب ہو گیا، فرض کریں 10,000 اس کی گردن پہ خمس آ گیا ہے، لیکن ابھی فوری دینے کے لیے اس کے پاس 10,000 روپے نہیں ہیں، تو وہ جائے گا مجتہد کے پاس یا ان کے وکیل کے پاس جو مجاز وکیل ہیں، اور ان سے اپنی یہ مشکل بیان کرے گا کہ میری گردن پہ 10,000 روپے خمس آ چکا ہے، میں نے حساب کیا ہے، حساب کے مطابق مجھے 10,000 روپے خمس دینا چاہیے، لیکن فی الحال میرے پاس 1,000 روپیہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شرعی طور پر میری گردن خلاص ہو جائے، یعنی بری ذمہ ہو جاؤں، میرا خمس ادا ہو جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ 1,000 روپیہ وہ مجتہد یا ان کے وکیل کو دیتا ہے، وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی طرف سے 1,000 روپے وصول کرتے ہیں، واپس وہی 1,000 روپے اس کو دیا جاتا ہے بطور قرض۔ اب وہ واپس دیتا ہے اور دوبارہ مجتہد یا ان کے وکیل کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب تک وہ 10,000 پورا نہیں ہو جاتا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اب جب یہ دستگردان ہو گیا تو اس کا خمس کا ذمہ بری ہو گیا، لیکن 10,000 کا وہ مقروض ہے اس کو وہ بعد میں ادا کرے گا۔ صحیح۔ اچھا، خمس کے بارے میں اگر مزید ہم ضروری معلومات عوام تک پہنچانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا چیزیں ضروری معلوم ہونی چاہیے؟
جو بہت اہم چیز ہے خمس کے بابت سمجھنا، جس پہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. بنیادی طور پر انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان کی درآمد ہوتی ہے جس کو آپ انکم کہتے ہیں، ایک انسان کے اخراجات ہوتے ہیں، اور ایک انسان کی سیونگ ہوتی ہے. اب شریعت آپ کو سال بھر میں آپ نے کتنا کمانا ہے اس کی شریعت نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے. آپ لاکھ کمائیں، 10 لاکھ کمائیں، 20 لاکھ کمائیں، 20 کروڑ کمائیں، یہ آپ کا اپنا جو ہے نا وہ کام ہے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. حدود شریعت میں رہ کر کمائی کی کوئی لمٹ معین نہیں کی گئی ہے. آپ نے سال میں خرچہ کتنا کرنا ہے اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ضائع نہیں کرو. حدود شریعت میں رہ کر انسان جتنا خرچہ کر سکتا ہے وہ خرچہ کرے گا. ان دونوں چیزوں سے شریعت کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کتنا کما رہے ہیں اور آپ کتنا کھا رہے ہیں. ہاں، کمانا بھی شریعت کے قواعد کے مطابق ہے اور خرچ بھی شریعت کے قواعد کے مطابق کرنا ہے. اب سال بھر کے کمانے کے بعد اور سال بھر کے خرچوں کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس کو شریعت میں سیونگ کہا جاتا ہے. اب صحیح. یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں نے کل تنخواہ لی ہے اور جو ہے نا وہ آج میرے خمس کی تاریخ آ گئی ہے. تو درست ہے، وہ آپ کے پچھلے سال کا پیسہ ہے اور یہ پیسہ بچت میں آیا ہے اور اس کا آپ نے خمس ادا کرنا ہے. یعنی جو سال کے اینڈ پہ بچ جائے اس کا حساب کیا جائے گا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہے، چاہے اجناس کی صورت میں ہے. یعنی گھر میں جو چیزیں کھانے پکانے کی ہوتی ہیں، مثلا آپ 20 کلو چاول لے کے آئے اور اس میں سے 10 کلو استعمال ہوئے اور خمس کی تاریخ آ گئی، تو 10 کلو جو چاول ہے یا ان میں سے پانچوں حصے کر کے 2 کلو چاول نکال دیں یا 2 کلو چاول کی قیمت نکال دیں. البتہ قیمت نکالنے کی صورت میں جو اس کی موجودہ قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی. صحیح. اچھا، خمس کو جو کیلکولیٹ آپ کر رہے ہیں، مطلب اس کے اور کیا کیا زاویے ہیں؟ کن کن چیزوں سے کیلکولیٹ ہوگا، کن کن چیزوں پر ہوگا؟ کیونکہ انسان کی زندگی سے مربوط بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے استعمال میں رہتی ہیں، ہمیشہ کے لیے استعمال میں رہتی ہیں. مثلا گھر کا فرنیچر ہے، گھر کا فریج ہے، گھر کا، ان چیزوں میں انسان کو جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. ان پہ اگر اس کا جو سامان ہے گھر کا اس میں پاک مال سے ہوتا ہے تو اس پہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کے ساتھ ختم ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہیں ان پہ خمس نہیں آتا ہے. ہاں، اس میں ایک بہت وضاحت جو زیادہ ضروری ہے کہ ایک شخص نے کبھی خمس کا حساب نہیں کیا، اس کو خمس کا پتہ نہیں تھا. اب جب وہ حساب کرنے بیٹھے گا تو اگر اس نے گھر کی استعمال ہونے والی چیزیں اس پیسے سے خریدی ہو جس پہ سال نہ گزرا ہو، اور اس نے ادھر سے کمائی کی اور ادھر سے جا کے چیز خرید کی اور ادھر سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس کا جب وہ حساب کرنے بیٹھے گا خمس کا تو اس کا خمس حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پیسے پہ سال نہیں گزرا ہے. ایک بنیادی نقطہ جو سمجھنا ضروری ہے، پیسے کے اوپر اگر سال گزر جائے تو خمس آتا ہے، لیکن اگر اس پیسے سے چیز خرید لی جائے اور وہ چیز ضرورت کی ہو اور وہ استعمال بھی ہو جائے تو اس کے اوپر جب وہ چاہے انسان اس وقت اس کا حساب کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. ہاں، جو چیزیں پیسے کی صورت میں جائے گی، پیسہ استعمال نہیں کیا تو اس پیسے پر اس کو بہرحال خمس دینا ہے، بعد حساب کرے گا بیٹھ کے. اور جو چیزیں استعمال میں رہتی ہیں ان میں سے یہ چیزیں، اچھا، بچ جانے والی چیزوں میں بھی ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ جو چیز بچ گئی ہے اس کی بازار میں ویلیو ہونی چاہیے.
مثلا آپ ایک صابن لے کے آئے، ابھی آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے اور وہ استعمال تو نہیں ہوا، ایک دفعہ ہاتھ دھوا، 2 دفعہ ہاتھ دھوئے، لیکن اب اس کی کوئی بازار میں ویلیو نہیں باقی بچی، کیونکہ استعمال شدہ کوئی چیز کو واپس نہیں لیتا اس طریقے سے۔ لیکن بعض استعمال ہونے والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے باوجود بھی اپنی ویلیو رکھتی ہیں، بچنے کی صورت میں ویلیو رکھتی ہیں، جس طرح میں نے چاول کی مثال دی، آٹے کی مثال ہے، باقی چیزیں، یا مہنگے پرفیوم ہے، آپ نے پرفیوم لیا بہت مہنگا، اس کو ذرا سے استعمال کیا اور خمس کی ڈیٹ آ گئی، وہ بچا ہوا ہے، اگر آپ اس کو بازار میں لے کے جائیں، اگر اس کی ویلیو ہے اور وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں تو اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، خمس اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پہ کیا؟ دیکھیں، خمس اموال کے اوپر ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کی خاص چیزیں ہیں جو عام انسانوں کی دسترس میں نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا عام انسان جو ہے وہ زمینداروں کے لیے، جو زمیندار ہیں، جو گندم مثلا بوتے ہیں اور گندم کاٹتے ہیں، ان کے اوپر تو زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، لیکن جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس گندم نہیں ہوتی ہے، وہ تو گندم خرید کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بھیڑ بکری ہیں، یا اونٹ ہے، یا گائے ہے، یا کشمش ہے، یا کھجور ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، یا سونا ہے یا چاندی ہے، کیونکہ سونا اور چاندی کا اندر جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ وہ سونا اور چاندی رائج الوقت سکے کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں بازار میں لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اگر ایسا سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، لیکن جو سونا دیگر سونا گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس سے خمس کا تعلق بنتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق نہیں بنتا۔ زکوٰۃ کی جو عموماً چیزیں ہیں وہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے، جب نہیں ہے تو حکم شریعت انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا حج ہے، حج کو حکم سب کے لیے ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو حج پہ جا سکے، جس کے پاس حج پہ جانے کی شرائط ہوں، جس کے پاس حج پہ جانے کے وسائل ہوں۔ زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے، عام طور پہ یہ تاثر کہ جی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جن چیزوں پہ واجب ہے وہ عام لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، جن کے پاس ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا اچھا، واجب ہے، بینک وہ میں الگ چیز۔ ڈکلیریشن دے دیتے ہیں لوگ کہ جی ہم خود دیں گے، مطلب کیونکہ ہمارے یہاں اس کے اوپر کورٹ سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ شیعہ اثنا شریف جو جماعت ہے ہماری، وہ ڈائریکٹلی بینکوں میں نہیں کٹوائیں گے، وہ ہم اس کا ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے اس میں دیتے ہیں، تو لوگ اس پہ ڈکلیریشن ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب یہ سارے کیا چکر ہیں سب؟ کیوں بینک ڈائریکٹلی کیوں کاٹ لیکن لیتے ہیں؟ ہر آدمی اس کی ذمہ کے دار نہیں ہے؟ یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اور ہمارے علماء نے جب احتجاج کیا تھا، یہ 79-80 کا مسئلہ ہے، تو اس وقت یہی موقع پیش کیا گیا کہ جب ہماری فقہ کے مطابق کرنسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو زکوٰۃ کرنسی پہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ باقاعدہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا گیا، حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بعد میں کئی اہل سنت جو ہیں وہ بھی اس کا سہارا لیتے تھے۔ پھر بینکوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ مذہبی تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے اب بینکوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آنے والا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ پاکستان میں علاوہ شیعوں کے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ہر آدمی سرٹیفکیٹ جمع کرا رہا ہوتا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ لیکن اب بینکوں میں باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو وہ باقاعدہ ایک فارم جمع کروانا پڑتا ہے، اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ خود دوں گا۔ اب اس طریقے سے پابند نہیں کرتے، پتہ جو پیسہ بینکوں میں موجود ہوتا ہے اس کا کوئی لمٹ بھی ہے نا، ایک خاص پیسے کی مقدار ہے، اس مقدار کے اوپر ہو تو وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ ان کو الاؤ کریں، اگر آپ الاؤ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کاٹیں گے۔ وہ نہیں کاٹے گا۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ لوگ عموماً اس کو ذاتی خرچوں پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور اس پر نیت کرتے ہیں کہ جس کو بعد میں دے دیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یعنی خمس کو جی ہاں، اس کو ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس پہ خمس واجب ہو گیا، اب وہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے پھر ذاتی استعمال کر لیا پہلے۔ خمس جب انسان پہ واجب ہو جاتا ہے، انسان اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک خمس ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا پیسہ نہیں ہے نا۔ اب وہ پیسہ جو ہے اس کے اندر امام کا مال ہے، پہلے ایون آپ الگ کر کے بھی رکھ دیں تب بھی مشکل حل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی خمس کی تاریخ آئی اور میں نے پیسے الگ کر کے رکھ دیے، جب تک خمس ادا نہیں ہو جائے گا وہ باقی مال بھی
تصرف کے قابل نہیں رہتا، یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تاریخ آنے سے کیونکہ مراد ہمارے کیا ہے آپ کی؟ تاریخ آنے سے جی مراد کیا ہے؟ تاریخ آنے سے مراد کیا ہے؟ تاریخ آنے کا تاریخ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس تاریخ کو جاب شروع کی، ٹھیک ہے نا، مجھے جس تاریخ کو جاب ملی، اس کے سال کے بعد وہی تاریخ میرے خمس کی تاریخ ہے. مجھے اس کے بعد سال کے بعد اسی تاریخ پہ بیٹھ کے خمس کا حساب کرنا ہے. میں نے کوئی کاروبار شروع کیا، جب کاروبار شروع ہوا اسی تاریخ کے سال کے بعد مجھے اپنے خمس کا بیٹھ کے حساب کرنا ہے. ہاں، اسی طریقے سے زمیندار ہیں، انہوں نے جب زمین میں فصل بونا شروع کی تو سال کے بعد، یعنی ہر بندے کا سال الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سال کے بعد حساب کرنا سب پہ واجب ہے. خمس کا حساب کرنا سب پہ واجب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی خمس دینے کے قابل ہو، لیکن حساب بہرحال کیا جائے گا. خمس کی تاریخ رکھنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے کتنے پیسے بچے ہیں کتنے نہیں بچے ہیں. خمس کی تاریخ کے بغیر کیسے انسان حساب رکھ سکتا ہے؟ ایک تاریخ کو تو فکس کرنا ہی پڑتا ہے انسان کو. اب اس میں سوال آتے ہیں کہ جی آیا جو وہ چاند کی تاریخ ہونی چاہیے یا نہ دیگر جو جنوری فروری کے مہینے ان میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ چاند کا تاریخ کے حساب سے بھی خمس نکال سکتے ہیں. 13 رجب کو رکھ لیں، 15 شعبان کو رکھ لیں، 20 رمضان کو رکھ لیں، یا 10 دسمبر کو رکھ لیں، 21 جنوری کو رکھ لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن تاریخ رکھنا لازم ہے تاکہ آپ کا خمس کا سرکل بن سکے. اگر آپ تاریخ ہی نہیں رکھتے تو آپ کا سرکل کیسے بنے گا؟ لہٰذا اس کو کہتے ہیں خمس کی تاریخ. اچھا، اس میں ایک چیز آتی ہے نا، مطلب جیسے کہ ہم نے ایک تاریخ رکھی، اب اس میں بعض لوگ ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنے غریب مسکین جو لوگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے خمس دینے کی نیت نہیں کی ہے، مگر وہ ایک غریب سید کو فرض کرے دے بھی رہے، تو کیا وہ خمس کے معنی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ نیت تو ان کی یہی تھی. نہیں، خمس کی نیت سے تو نہیں دے سکتے. دیکھیں، خمس کی نیت سے خمس کا حساب ہونے کے بعد دیا جاتا ہے نا. ابھی تو جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، وہ آپ کے صدقات میں شمار ہوگا، خمس میں شمار نہیں ہوگا. یعنی ویسے جو آپ مہینے میں غریبوں کو فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ خمس حساب نہیں ہوتا، وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. وہ صدقے میں جائے گا، خمس کا تو آخر میں حساب ہوگا جا کے. صحیح. اچھا، اگر انسان کو یاد نہ رہے کہ اس نے کب سے کب تک کمایا ہے اور وہ سیونگ میں جمع کرتا جا رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیسے کرے؟ اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے نا. دیکھیے، جس وقت یہ اگر آپ کا سوال ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے کبھی خمس نہیں نکالا تو ظاہر انہیں کے متعلق سوال ہوگا آپ کا، کہ جنہوں نے آج تک خمس نکالا ہی نہیں ہے، یہ ان کے متعلق سوال ہے. جی ہاں. دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جس وقت انسان کو مسئلہ شرع کا علم ہوا، اب موجودہ جتنا مال اس کے پاس ہے، اب پچھلا تو موجود. اگر اس کو یاد ہے تو حساب کرے گا، اگر کچھ یاد نہیں ہے تو موجودہ جتنا بھی مال ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرے گا اور خمس ادا کرے گا، اور وہاں سے اس کا حساب شروع ہوگا. اگر سابقہ مالوں کا اس کے پاس علم ہے تو اس کی ڈیٹیل کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے وہ مجتہد یا ان کے نمائندے کے پاس جائے اچھا، گا فرض کر لیں اور اپنی. فرض کریں کہ ایک آدمی کے پاس گھر ہے، اس نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہے، وہ اس میں نہیں رہتا ہے. اس کے پاس ذاتی گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، ایک اور گھر ہے جو اس نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہے. اسی طرح سے اس کی کچھ سیونگز ہیں جو اس کی بینک میں پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سے گولڈ ہے جو کئی کئی سال استعمال نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر سونے کے بڑے بڑے جھمکے اور ٹریڈیشنل چوڑیاں وہ سب پہننے کا رواج نہیں ہے، عورتوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ خاندانی چلا آ رہا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ اس میں اور ایڈ کر لیا، رکھا ہوا ہے. اس کو سال میں کیا 5 سال نہیں پہنتے. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ گنہگار نہ ہو سکے. خصوصاً جو زیورات ہیں ان کے متعلق ضروری وضاحت یہ ہے کہ زیور ہمیشہ استعمال نہیں ہوتا ہے، زیور تو فقط ایونٹس پہ پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر زیور ملنے کے بعد، چاہے باپ کی طرف سے ملا چاہے شوہر کی طرف سے ملا، اگر خاتون نے اس کو استعمال کر لیا، جس کو عرف عام میں کہے کہ ہمیں فلاں شادی کے موقع پہ دیکھا پہنا تھا، فلاں خوشی کے موقع پہ دیکھا تھا پہنا تھا، تو یہ استعمال ہو گیا. اب یہ 20 سال بھی استعمال نہیں ہو تو اس پہ خمس نہیں آئے گا. جو نہیں آپ آئے. نے گھر کے متعلق سوال کیا، وہ گھر کے اندر سے جو کرایہ اس کو مل رہا ہے، اب وہ تو گھر کا پیسہ دیکھا جائے گا کہ گھر کس پیسے سے بنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اس کو وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے
وہ آمدنی اگر اس کے اخراجات میں شامل ہو رہی ہے سالانہ اخراجات میں، تو جو اس سے بچے گا اس کا سال کے آخر میں اس نے خمس کا حساب کرنا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اس کو چلیں ایسے ایک تھوڑی سی اس کو اور ڈیٹیل میں بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک انسان نے کبھی خمس نہیں دیا ہے نا، اس نے گھر بنایا، جس مال سے بنایا اس میں بھی خمس ادا نہیں ہوا تھا، نہ کبھی زکوٰۃ نکالی نہ کبھی خمس نکالی۔ عموماً لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ایسے نا، وہ کرتے ہی نہیں، ان کی سوچ جاتی نہیں، وہ جتنا مال کمایا اس کو سب اپنا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا۔ اب ایک شخص نے ایسے پیسے سے مال گھر تعمیر کر لیا ایسے مال سے، اس کے بعد اس کو کرائے پہ بھی اٹھا دیا، اب وہ پیسہ آ رہا ہے بینک میں، آ رہا ہے ڈائریکٹ، وہاں سے وہ نکال لے اپنے مصرف پہ اس کو خرچ بھی کر رہا ہے، اور سال پہ ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ پیسہ اس میں سے بچتا کتنا ہے، سیونگ کتنی ہے۔ اس حوالے سے ایسے شخص کو جگانے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ بنیادی جو چیز ہے کہ اگر پیسے پہ سال گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے بعد میں کسی صورت میں بھی استعمال کر لیا، چاہے گھر بنا لیا، چاہے گاڑی لے لی، چاہے کچھ کر لیا، وہ تو آپ کی گردن پر خمس موجود ہے، اس کا تو آپ نے حساب کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے پہ سال نہیں گزرنا چاہیے، اگر نہیں پیسے پہ کریں گے سال کیسے؟ گزرا نہیں وہ تو پیسے پہ آ رہے ہیں ابھی، ہم وہ کریں گے کیسے؟ اگر ایک آدمی بعد میں ڈرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ وہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سال بھر اس نے کبھی زندگی بھر میں کبھی دیا ہی نہیں، اس میں اب گھر اس کو گاڑی سب ٹھیک کھڑا کر کر لیا، دیا، اس کے اب 3 کیا کریں گے؟ سٹیپ آئیں گے، حساب تو لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ کیسے کریں گے؟ اب وہی تو اس پوچھ نے رہا ہوں۔ حساب کیا، اس کی گردن پہ فرض کرے 20 لاکھ خمس آ گئے، جو نہیں اصل نہیں نہیں، میں حساب سمجھو آپ حساب سوال سے، کیسے کریں؟ اب گھر کی 20 سے ویلیو، نکال گھر کی ویلیو پہ کریں کے کیا کریں گے؟ اب وہ جائے گا مشترک ان کے وکیل کے پاس کہ یہ 20 لاکھ میری گردن پہ خمس آیا ہے، میں اب مسئلہ شریع کو سمجھا نہیں ہوں، قبلہ لیکن میں فی تھوڑا الحال سا پیچھے 20 جاؤں گا۔ لاکھ دینے کی نہیں پوزیشن میں نہیں ہوں، نہیں تو اس کو قبلہ، وہ اقساط میں تبدیل کرتے ہیں، قسطیں دینی پڑتی ہیں۔ قسط کا اچھا نہیں قانون نہیں یہ نہیں، میں ہوتا ہے کہ قسط دینے سے آپ کے امور زندگی ڈسٹرب نہ ہو اور میں سستی نہ سمجھی جائے، یہ نہ کہ سستی کر رہا ہے، اور اس طرح بھی قسط نہ دی جائے کہ جس سے آپ کے امور زندگی ڈسٹرب ہو جائیں، امور نہیں زندگی میں کو یہ کہہ رہا چلا۔ ہوں، میں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو 20-25 لاکھ اس کی گردن پہ آیا تو یہ کیسے علم ہوگا اس کو؟ ایک آدمی تو غافل ہے نا، اس کو یہ علم کیسے ہوگا 25 لاکھ آیا، نکالے کیسے ہوگا؟ وہ تو جب حساب کرے گا نا، دیکھیں جب تک کوئی شخص بیٹھ کے حساب نہیں کرتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ کے پوچھتا نہیں مسئلہ، تو وہ تو جب عالم کے پاس جائے گا، اپنی صورتحال کھولے گا کہ مولانا مجھے تو آج تک خمس کا مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے پاس اس وقت گھر ہے، اس وقت گاڑی ہے، اس وقت یہ میری سیونگ ہے، تو وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ سیونگ جو ہے وہ سیونگ کا تو واجب، وہ تو دینا ہے، فوری دینا ہے، اس کا تو کوئی رستہ نہیں ہے نا۔ مسئلہ آ جاتا ہے گھر کا، مسئلہ آ جاتا ہے گاڑی کا یا دیگر ضروریات کی چیزوں کا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو مصالحت کہتے ہیں ہم فقہ میں نا، کہ وہ اپنے مجتہد اور ان کے وکیل کے ساتھ جا کے مصالحت کرے گا، اور وہ اس کو راستہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ طریقہ ہے خمس ادا کرنے کا۔ خمس تو بہرحال آپ کی گردن پہ آ چکا ہے، اگر آپ یوں دینا چاہیں جتنا فوری دے سکتے ہیں فوری دیں، باقی کو قسطوں کی صورت میں دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہ میں فوری دے سکتا ہوں نہ میں قسطوں کی صورت میں دے سکتا ہوں، ابھی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، تو وہ اس کی گردن پہ رہے گا جب تک دینے کے قابل ہو جائے۔ صحیح، اچھا تو اس میں سے کچھ بیچ نہیں سکتا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میری گردن پہ اتنا خمس آ گیا اور میرے پاس کیش نہیں ہے اس کو دینے کا، اور میں اس کو لگا چکا ہوں انویسٹمنٹ کے لیے؟ اگر امور زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتے، اب ممکن اچھا اگر وہ چیز بیچتا ہے تو اس کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہو، اگر اس کے ایگزیکٹلی، پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچنے سے اس کی زندگی میں کوئی خلل نہیں آتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو اس کو بیچے گا اور اپنا خمس ادا کرے گا۔ اچھا اگر ایک آدمی پر خمس فرض کریں آ رہا ہے، اور جس طرح سے آج کل عموماً لوگوں کے اوپر کریڈٹ کارڈز، لونز، ان چیزیں چڑھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر واجب الادا بہت پیسے ہیں، وہ الگ ہیں، جس کی اس نے جو ہے وہ اقساط کرائی ہوئی ہیں، ان کو دھیرے دھیرے پے کر رہا ہے، اب اس کو یہ معلوم ہے میرے پاس خمس بھی آ گیا، اب وہ پہلے جو یہ اس کے اوپر لونز ہیں یہ ادا کرنا ضروری ہے یا پہلے وہ خمس زکوٰۃ دے؟ دیکھیں اگر لون کی مقدار اس کی موجودہ بچت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آیت اللہ ثانی فرماتا ہے کہ اب حساب، یہ تو پہلے حساب کرے گا نا، اب حساب کیا اور اب دیکھا کہ جو میں نے لون لیا ہوا ہے اس کی مقدار کہیں زیادہ ہے اس سے جو میری گردن پہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو لون کی صورت میں جب تک وہ لون ادا نہیں ہوتا اس وقت آغا سستانی جو ہے اس شخص کو خمس سے معاف رکھتے ہیں، لیکن حساب بہرحال کرے گا، حساب کرے گا، پہلے دفعہ جب حساب کرے گا تو اس کا تو اس نے نکالنا ہے۔ اب اگلے سالوں میں جب آئے گا تو پھر لون کا مسئلہ آئے گا کہ بھئی میرے اوپر اتنا لون ابھی باقی ہے تو میں کیا کروں؟ تو آغا سستانی کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کریں گھر بنانے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے 1 کروڑ قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو خمس ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل واضح مسئلہ ہے۔ جو خمس ادا نہیں کرتا وہ جا کے مجتہد سے اپنا مسئلہ شریک شیئر کرے گا اور اس کو وہ طریقہ بتائیں گے۔ جو خمس ادا کر رہا ہے اس نے 1 کروڑ کا لون لے لیا اور جا کے گھر خرید لیا، اب سال میں اس نے 10 لاکھ کی اقساط ادا کی اور 90 لاکھ ابھی اس کی گردن پہ باقی ہے۔ قسطیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا گھر بھی چلایا، اپنا نظام بھی چلایا، قسطیں بھی ادا کی، اس کے باوجود بھی 5 لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی موجود ہے، یعنی قسطیں دینے کے بعد، گھر چلانے کے بعد ابھی 5 لاکھ اس کے پاس موجود ہے۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کیونکہ آپ کی گردن پہ جو قرض ہے وہ ابھی اس کی مقدار زیادہ ہے آپ کی موجودہ سیونگ سے، تو اس پہ آغا سستانی نے خمس کو معاف کیا ہے اگر قرض ضروریات کا ہو، کاروباری قرض اس میں شامل نہیں ہوگا۔ کاروباری قرض اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کیا ہے؟ کیا اس کا کیلکولیٹر کیا کہتا ہے؟ کاروبار میں تو فریکوینٹلی پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو اس پہ جس طرح سے اس کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں گے وہ سال پہ۔ سال کے بعد اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں اور لوگوں کے پاس اس کا کتنا پیسہ ہے۔ اب جو لوگوں کو اس نے بطور قرض دیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ہم سوال پیش آتا ہے، اب میری خمس کی ڈیٹ آ گئی اور میں نے 5 لاکھ روپے لوگوں کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر تو میری خمس کی تاریخ کے قریب وہ پیسہ مجھے مل جائے گا تو میں اپنی خمس کی تاریخ پہ اس پیسے کا حساب کروں گا، اور اگر وہ سال کے درمیان میں ملنا ہے تو جو ہی ملے گا اس وقت میں حساب کروں گا اور اس خمس کے پیسوں میں وہ پیسے ایڈ ہو جائیں گے۔ اچھا، خمس نکالنے کا جو وہ ہے کہ میری سیونگ پر خمس آئے گا نا، تو اگر اس کے پاس سیونگ ہے اور اس پر خمس آ گیا تو اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ دے دے، وہ پھر ادھار مانگنے کے لیے کیوں واپس آنے کے کیوں انتظار کرے گا؟ نہیں، ادھار مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہوں ادھار مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جتنا خمس وہ ادا کر چکا ہے آپ اس والی بات کر رہے ہیں، قرضے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک آدمی نے سال پہ حساب کیا، اس کے فرض کریں اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کا خمس آیا کہ 1 لاکھ روپے دے دو، کیونکہ اس کی سیونگ ہے اس کے پاس، یعنی بینکوں میں اتنا ٹھیک پیسہ ہے اس پر، جو خرچ کیا اس پر تو نہیں آیا نا، جو سیونگ رہ گئی، جو خرچ ہونے سے رہ گیا اس پر خمس آیا کہ بھائی جی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کا اتنے پرسنٹ 1 لاکھ روپے فرض کرے بنتا ہے، تو اس کے پاس تو پیسے دینے کو ہیں۔ اب اس نے بہت سارا مال ادھار بھی دیا ہوا ہے، وہ جو کہ نہیں مل پایا ہے، تو اس کا تو خمس کے ساتھ کچھ نہیں، اب جو تعلق، دو باتیں جی الگ تعلق ٹھیک کیا ہے، ہم نے عرض کیا، بات کو واضح کر دو، میں نے ہے؟ خمس کی تاریخ پہ حساب کیا، میرے پاس موجود ہے 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے میں نے خمس نکال دیا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپے میں نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، یعنی لوگوں نے مجھے پیسے دینے ہیں، لوگ میرے ٹھیک ہے، مقروض ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو 5 لاکھ میں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اگر میرے خمس کی تاریخ کے قریب یہ پیسے مجھے کنفرم مل جائیں گے تو مجھے خمس کی تاریخ پر ہی ان پیسوں کا حساب کرنا ہے، لیکن اگر وہ پیسے ڈیلے ہیں، مطلب 3 مہینے کے بعد ملیں گے، 4 مہینے کے بعد ملیں گے، تو ابھی میں موجودہ جو مال ہے اس کا خمس نکالوں گا، اور میرا قرض جب مجھے وصول ہوگا تو فوراً میں اس کا بھی خمس نکالوں گا اور وہ میرے واجب الادا خمس ختم ہو جائے گا میرے اوپر۔ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کیا خمس جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے یہاں تو بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے، جو شیعہ اسنا شریف مکتب فکر ہے، دوسرے فرقہ اسلامیہ کے اندر، چونکہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اس زمین میں، تو قرآن کی آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پر، کیا عالم بشریت پر واجب ہے، ٹھیک ہے، چلو وہ مسلمان وہ ہیں جو مواحد کہتے ہیں، جو تسلیم ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، کم از کم تمام فرقہ اسلامیہ کے سامنے تو یہ بات واضح ہے، اس قرآن کی آیت موجود ہے، تو کیوں رجحان نہیں ہے اور فرقوں کے اندر وہاں پر کوئی خمس دے ہی نہیں رہا ہے؟
دیکھیں ان کے یہاں جو خمس کی تشریح ہے اس کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے خمس کو فقط محدود کیا ہے غنائم جنگی کے ساتھ، کہ وہ غنائم اس قرآن جنگ. کی جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہ اس غنیمتم سے مراد غنائم جنگی کو لیتے ہیں، یعنی جنگ سے حاصل ہونے والی غنیمت پر خمس ہوتا ہے ان کے نزدیک، یہ تفسیر ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس عام معصومین علیہ السلام کی تفاسیر میں روایات واضح طور پہ موجود ہے کہ اس غنائم سے مراد فقط غنائم جنگی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دیگر جو فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں اگر ان پر اگر بھی خمس اگر ہے۔ اگر غنائم جنگی کی بھی بات کر لوں تو پورے کے پورے ٹیمپل لوٹ لیے، اس میں سے کب لا کے کبھی خمس بانٹا گیا؟ تاریخ تو نہیں، تاریخ تو خاموش ہے. نہیں وہ پہ دیکھیں، وہ تشریعات دیکھیں، تشریعات تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا تو اپنے ذات کا مسئلہ ہے نا، ایک ہے ہاں شریعت کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں جس ہاں طرح خمس کا حکم واضح ہے، ٹھیک ہے نا، علماء نے لکھا، مہاراجا نے لکھا، ہم نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جو آپ کو میں نے بھیجی ہے، خمس کا ہاں. بیان زبان آسان، اور میں مومنین سے تقاضا کروں گا آپ کے توسط سے کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کتاب میں تقریباً وہ سوال کور کیے ہیں جو عام مومنین کو پیش آتے ہیں۔ اب ہاں. اگر کوئی نیک ادا کرتا ہے تو وہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے، شریعت کے اصول تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ان کے یہاں بھی جو تشریعات ہیں وہ موجود ہیں، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو وہ لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں، تشریح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ مین خمس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ مطلب اگر صحیح سے اس کی مین ہدف ترسیل ہو جائے. خمس کا مین ہدف اور مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں وہ محروم طبقہ، ٹھیک ہے، یا دین کے جو خصوصاً مسائل ہیں، اب دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جتنے دینی مدارس ہیں، دینی کام ہیں، دینی کتب ہیں، ٹھیک ہے نا، حوزہ علمیہ ہیں، جتنے دین سے متعلق امور ہیں وہ تقریباً اسی خمس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اس کو جعل کرنے کا مقصد تھا، قرار دینے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دین کو تقویت دی جائے، اور جو محروم لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، مستضعف لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک تصور یہاں پر ہمارے یہ پایا جاتا ہے کہ صرف سادات کو، وہ سادات کا مال سادات کو جاتا ہے، لیکن جو خمس ہے اس میں وہ غریب مستحق مومنین جو اپنے امور کو نہیں چلا سکتے ان کے لیے بھی آغا سیستانی نے واضح طور پہ لکھا ہے، تفصیلات اس کے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ مثلا کس کو جا سکتا ہے؟ کیا اس کی ذرا تشریح بیان کر دیں، کھول کے بیان دیکھیں کر دیں اس میں. مستحق مومن، مستحق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے سال کے خرچے سے اس کی انکم کم ہے، یہ سید کے مسئلے میں بھی آئے گا، یعنی ہاں کس سید کو ہم خمس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں. یا کس مومن کو خمس دیا جا سکتا ہے، اس ٹھیک سید ہے. کو خمس دیا جا سکتا ہے، سید ہونا کلیئر اس کا، ٹھیک ہے نا، آج کل یہ بڑا شدید مسئلہ ہے کہ اس کا صحیح النسب سید ہونا واضح ہو، ٹھیک ہے، شیعہ ناشری ہو، پیسے کو خراب کاموں میں، حرام کاموں میں خرچ نہیں کرے، بے نمازی نہ ہو احتیاط واجب کی بنیاد پر، شراب نہ پیتے ہو احتیاط واجب کی بنیاد پر، خمس دینے سے اس کے غلط کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، ان تمام شرائط کو لحاظ رکھتے ہوئے مستحق شخص کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ اب مستحق کس کو کہتے ہیں؟ مستحق اس کو کہتے ہیں جس کی انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، یعنی 60,000 اس کا سالانہ خرچہ ہے اور اس کی انکم 30,000 ہے، تو 30,000 اس کو دیا جا سکتا ہے، 30,000 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اچھا، اس پر بھی پورے سال کا حساب کرنا ہوگا، یا اگر کسی کو کوئی انسان ایوری منتھ اس کو کچھ باندھا جائے تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ ایک آدمی حساب کرتا ہے سال پہ، اور ایک انسان کی ضرورت ہے ہر مہینے، اس کی سیلری کم ہے، اخراجات دیکھیں زیادہ ہیں، بچے ہیں، کسی فیسیں ہیں، عرض کیا مسائل ہیں. جی کسی بھی سید کو سال سے زیادہ خمس دے، اگر یعنی آپ اکٹھا دینا چاہتے ہیں، آپ ہر مہینے دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس سید کا مال ہے، سید کا دینے کے لیے تو آغا سیستانی نے اجازت بھی دی ہے، آپ ہر مہینے سید کا حساب کر کے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی سید کو آپ سال کی خمس کی تاریخ پہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اتنا نہیں دے سکتے جو اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہو، سال سے صحیح ہے. اندر اس کو 11 مہینے تک دی جا سکتا ہے، مطلب وہ پھر مستحق نہیں رہے گا۔ اچھا، فرض کریں اگر ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کو
ایک آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ نادار ہے، اس کے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بزرگ ہو گیا، مطلب اس کے مسائل ہیں، اس کا مہینہ اتنے پیسے باندھے جائیں اور ہم نیت یہ کر لیں کہ یہ ہماری طرف سے خمس ہے، اور ہم نے اس پر حساب نہیں کیا ایک سال پہ کہ کتنا ہمارے پاس بنتا ہے، ہم مہینہ اس کو دے رہے ہیں اور ہمارا شاید اس سے زیادہ ہی دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سال میں بنتا ہے، ہمارے پاس فرض کریں بنتا ہے $500 بنتا ہے، اور ہم مہینہ کر کے اس کو دے رہے ہیں اور اس سے وہ زیادہ ایکسیڈ ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، خمس کنسیڈر ہوگا وہ۔ آپ سادات کا آپ اپنا حساب رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سال کے اینڈ پہ جو ہے وہ اس کو، اس کا پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بینوان قرض سے پیسہ دیں گے، اور یہ بتا کے کہ یہ پیسہ میں آپ کو قرض کے عنوان سے دے رہا ہوں، اور پھر بعد میں اس کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ یہ جو پیسہ میں نے آپ کو، اگر آپ ہر مہینے حساب نہیں کرتے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر مہینے اپنا حساب کرتے ہیں، وہ تو دے سکتے ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں، لیکن جو شخص سال کا حساب کرتا ہے وہ اس پیسے کو بینوان قرض دیتا رہے گا، اس نیت کے ساتھ، اس معاملے کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ آخر میں جا کے حساب کریں گے، پھر اس کو بتائے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے یہ قرض تھا، اب آپ مجھے جو ہے وہ خمس کو وصول کریں میری طرف سے، اور وہ اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ایک آدمی پہ خمس نہیں آ رہا ہے، وہ حساب کر رہا ہے، نیک ٹو نیک چل رہا ہے نا، مطلب جتنی آمدنی آئی اس میں کھینچ تان کے ہو گیا، مگر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال سے خمس نکالے، تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے نکالے گا؟ نہیں نہیں نہیں، بعض دفعہ مطلب 150 پاؤنڈ اوپر نیچے کھینچ پان کے آدمی دیکھیں، کسی ہاں، ضرورت کو خمس روک سکتا ہے نا۔ خمس دینے کے لیے، خمس دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس لاکھوں روپے ہوں، اگر 100 روپے بھی بچے ہو تو 20 روپے خمس دینا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا ہو جو سال کے بعد حساب کرے تو 100 روپے اس کے پاس نہیں ہو، 1000 روپے اس کے پاس نہیں ہو۔ اس لیے ہم نے کہا کہ خمس کا حساب کرنا سب پہ لازم ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا خمس کتنا بنتا ہے۔ خمس کی صحیح، مقدار بھی بالکل پروگرام۔ متعین تو نہیں کی۔ اچھا، اس کی تقسیم کیسے کی جائے؟ بالکل، بس اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا تھوڑی دیر میں۔ تقسیم کیسے کری جائے؟ مطلب کہاں دیں؟ لوگ عموماً جا کر دفاتر میں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بالکل ہماری ناک کے نیچے ایسے لوگ مستحق موجود ہوتے ہیں، نہ ہم ادھر توجہ کرتے ہیں، نہ ان کی ہمت ہوتی ہے کہنے کی، تو اس کو اور ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ بہت سارے سفید پوش لوگ آفیسز کے چکر نہیں لگاتے کہ جا کر اپنی سیادت کو ثابت کریں، شجرے لے کر جائیں، بتائیں، وہ نہیں جاتے، وہ بیچارے فاقے کرتے ہیں۔ کس طرح سے صحیح اور سہل آسان طریقہ دیکھیں، ڈائریکٹ دے دیں گے؟ سادات کا جو مال ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سید آپ سے مانگنے کے لیے ہے تو آپ اس کو دیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں حکم ہے کہ آپ کے مال میں حق ہے للسائل والمحروم۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ سائل تو سمجھ آتا ہے، جو آ کے سوال محروم کرتا ہے کو اور سوال کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، یہ محروم کون ہے؟ جس کو آپ وائٹ کالر کہتے ہیں یا سفید پوش کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان افراد کو آپ خود تلاش کریں کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو یہ مومنین کی ذمہ داری ہے، خمس نکالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف میں دیکھیں ان افراد کو کہ جو اپنی عزت نفس کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آ کے سوال یا دست دراز نہیں کرنا چاہتے، آپ خود ان کی تشخیص کریں اور جا کر خمس دیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے اور آپ کا شریف عزت بھی ادا ہو۔ صحیح، بالکل آخری پوائنٹ قبلہ، اور اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ خمس، بعض لوگ اگر کوئی خمس اپنے ذاتی مصرف میں، یعنی ایک آدمی مجاز ہے کہ اس کو خمس دیا جائے اور وہ خمس بانٹے، مگر خدا نخواستہ کسی وقت شیطان اس کو بہکا دے اور وہ خمس خوری کر لے، خمس کھا جائے اس میں، تو اس کے لیے سزا کیا ہے خمس خور کے لیے؟ وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے اور وہ دیکھا جائے گا، کوئی اس کی یہاں پہ سزا معین نہیں کی جا سکتی۔ جیسے امام موسیٰ کاظم اسلام سے روایت ملتی ہے کہ آگ کی زنجیر پہنائی جائے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ روایت تو موجود ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ سزا اس کو دنیا میں کیا دیں گے؟ اگر اسلامی حکومت ہے اور اس کے خیانت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو بھی حکومت اسلامی اس کے اوپر تعزیر ڈالے گی وہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، یعنی دنیا اور آخرت کا دونوں کا بھی عذاب ہے، معاملہ سنگین ہے ویسے نا بہت۔ بہت اچھا، سنگین، بہتر بہت سنگین۔ بہتر کیا ہے کہ آدمی خود دے دے نا، مطلب نہ دوسرے کو اس امتحان میں ڈالے، نہ اس پہ لوگوں تک پہنچنے میں مسئلہ ہو۔ اگر کسی کو جانتا ہے، کون ایسا ہے جو کسی کو نہیں جانتا ہے، اس کو جا کے کسی بھی حوالے سے دے دے، ضروری کہ یہ خم سے جائے کہ اس کی عزت مجروح ہو، دے دے اس کو کسی بھی بہانے سے۔ دیکھیں، خمس دینے کے لیے یا صدقہ دینے کے لیے قطعاً لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ خمس ہے
یا یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خمس کی بالکل نیت سے دیا، اگر وہ شرائط اس کے اندر سید کی پوری ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بتائے اور وہ بغیر جو ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ بھی نہیں دیں، آپ کسی اور ذریعے سے دیں جس کا اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے مجھے آئے. کس نے دی. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ کی جو ہے نا وہ واجب بھی ادا ہو گیا اور آپ کسی کے سامنے بھی نہیں آئے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اہم مبتلا مسئلے کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین اب سماعت فرمائے